الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک دنیا کی زندگی یہ ایک کھیل اور کود ہے، لہو لہب کا زمانہ ہے۔ جب ایک انسان کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یعنی آدمی دنیا میں آتا ہے تو دنیا دار العمل بن گئی۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، عمل کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کی، روزے رکھے، یہ سارے اعمال کر رہا ہے تو دنیا کو دار العمل قرار دیا۔ جب انسان مر جائے گا، قبر میں پہنچ جائے گا، اگر دنیا اچھی گزاری تھی تو قبر آسانی والی بن جائے گی، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو قبر وہاں جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو متنبع کر دیا کہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، پھر جب انسان دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے تو آخرت کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ انسان کو نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا اور گناہ کے بدلے میں عذاب ملے گا۔ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے، یعنی ایک انسان پیدائش کے ساتھ ہی موت کو کھینچ لاتا ہے۔ کسی انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس عمر میں اسے موت آنی ہے، یعنی موت کا پتہ بالکل انسان کو نہیں لگتا۔ اور آخرت کی زندگی یہ ہے انسان پر موت آئے گی ہی نہیں۔ تو علماء لکھتی ہیں کتابوں میں دنیا فنا ہونے والی اور آخرت باقی رہنے والی زندگی ہے۔ پھر فرمایا دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے اگر کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، اشکال کرتا ہے اپنے غریب ہونے کا، کمزور ہونے کا۔ اور اگر تھوڑا سا مال مل جاتا ہے، تھوڑا سا مال اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ انسان غرور کرنے لگتا ہے کہ مجھ جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔
تو اب اگر اللہ تعالیٰ پر غربت میں اعتراض کیا تب بھی آخرت خراب کر دی، اگر مال ہونے کے بعد غرور کیا تب بھی آخرت خراب کر دی۔ لیکن جو ایک آدمی دنیا سے اچھی زندگی گزار کر چلا گیا، آخرت کے اندر اس مسلمان کے لیے سرور ہی سرور اور سکون ہی سکون ہے۔ فرماتے ہیں انسان کو جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد انسان سے امتحان لیا جاتا ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے امتحان لیتا ہے مال و دولت دے کر، ایک بندے سے امتحان لیتا ہے غربت دے کر۔ اگر مال و دولت والا شریعت کے احکام مانتا ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کے دن آئے زکوٰۃ ادا کر دی، عشر کے دن آئے اس سے عشر ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا، یہ امتحانات میں پاس ہونے والا بن گیا۔ غریب تھا ایک آدمی، اب اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک حلال کھانے کا ایک حرام کھانے کا، لیکن اس آدمی نے حلال تھوڑا سا کھا کر دنیا کی زندگی گزار دی، تو وہ آدمی غربت کی حالت میں اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں علماء کتابوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے کر اپناتا ہے، آزمائش کرتا ہے، کسی کو تندرستی دے کر آزمائش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیغمبر گزرے ہیں اور جب ان پر بیماری کی حالت آئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یوں لکھتے ہیں مفسرین کہ ان کے پورے جسم میں کیڑے تھے سوائے زبان کے، لیکن وہ زبان سے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے، اور جب ان کے جسم سے کوئی کیڑا گر جاتا وہ اسے اٹھاتے، اپنے جسم کے ساتھ لگاتے اور کہتے یہ گوشت تیرا کھانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیماری بھیج کر امتحان لیا تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں فرعون کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے صحت اور طاقت دے دی تو اس نے اپنے آپ کو خدا لوگوں کے سامنے بنا دیا۔ اب اگر انسان پر بیماری آتی ہے، اگر تندرستی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو بندہ اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنے ہی زیادہ امتحانات بھیجتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب تھے تو تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ امتحانات بھیجتا رہا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ امتحان بھی مجھ سے لیے۔ اب فرماتے ہیں جب انسان دنیا میں آتا ہے، اگر ایک آدمی دنیا میں آنے کے بعد گناہ کرتا ہے تو گناہ دو وجہ سے انسان کرتا ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے جا کی وجہ سے یا با کی وجہ سے۔ جا کسی کہتے ہیں، علماء خود وضاحت کرتے ہیں ایک آدمی دنیا میں آیا، اس کے پاس علم تھا، مثال کے طور پر دین کا علم تھا، وہ عالم تھا، اب عالم ہونے کی وجہ سے وہ فخر کرنے لگا دنیا کے لوگوں پر، تو اب یہ اس نے جا کی وجہ سے گناہ کیا۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان دنیا کے اندر خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلا اور گناہ کیا تو یہ اس انسان نے با کا گناہ کیا۔ اب یہ گناہ اس نے کر لیا، اسے سمجھ بھی نہیں آیا، اب گناہ کرنے کے بعد انسان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، یا تو اپنے لیے جہنم کو راستہ ہموار کر دے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کر کے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ فرماتے ہیں ایک انسان دنیا میں آیا،
تو دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا، اب وہ دنیا میں یوں لگ گیا کہ اسے موت ہی نہیں آنی، اب وہ حلال و حرام اکٹھا کرنے لگا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دنیا سے جا رہا تھا اور پریشانی کی حالت میں تھا کہ اب جو مال میں نے اکٹھا کیا میں استعمال نہ کر سکا، کل اولاد کرے گی تو گناہ تو مجھے ہی ملے گا۔ تو ایک مسلمان کبھی گناہ کرتا ہے اور کبھی گناہ چھوٹ جاتا ہے، پھر اس کی اولاد اس گناہ کو کرتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد انسان دنیا کے اندر لگ جاتا ہے۔ اب کیسے لگ گیا؟ کبھی وہ اسے نہ نماز کا غم تھا، نہ رمضان کے روزوں کا، مالدار تھا، نہ زکوٰۃ کا غم تھا، نہ عشر کا۔ تو اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، کہ جو آدمی دنیا کا طالب بن جاتا ہے اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے ساتھ کر دی۔ یعنی کہ انسان کو بتلا دیا کہ جب ایک مسلمان دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مسلمان کو بھی دے گا، صرف مسلمان کو پابند کر دیا گناہ والا رزق نہیں کھانا، حرام والا رزق نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ اور انعامات اس بندے پر لانے شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے انسان کے سامنے حق بھی ہوتا ہے باطل بھی، یعنی انسان کے سامنے سچ بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی۔ اب انسان دنیا کی آسانیاں چاہتا ہے تو جھوٹ کے پیچھے چلتا ہے، اور اگر ایک مسلمان سچ چاہتا ہے اب اسے مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں قرآن کریم ایک مسئلہ بیان کرتا ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو دو انسان نازل ہوں گے، ایک عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ایک فرعون نازل ہوگا۔ اب ہر بندے کو یہ پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سچ کے ساتھ حق کے ساتھ نازل ہوں گے اور فرعون باطل کے ساتھ کفر کے ساتھ نازل ہوگا۔ فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کرنے کے بعد جب دنیا کے سامنے رکھ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور فرعون جب پیدا ہو کر بادشاہ بنا تو کہنے لگا میں تو خدا ہوں ان لوگوں کا جو میرے ماتحت چلتے ہیں۔ اب ایک مسلمان قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام جو بندے ہیں، ایک طرف دجال اور فرعون جو ایک قسم کا جھوٹ اور باطل لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرب قیامت ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گی، دجال بھی نازل ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے برکات ہوں گی اور دجال کی وجہ سے نحوستیں آئیں گی۔ آج جب ہم اس زمانے میں پہنچ گئے ایک مسلمان چاہتا ہے میں حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش کروں تو علماء اسے آسان راستہ بتاتے ہیں۔ فرمایا اس جماعت کے پیچھے چلو جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی، یعنی صحابہ کرام کی جماعت۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو، اس کی آخرت بھی اچھی ہو، تو علماء بتاتے ہیں جب بندہ صحابہ کرام کے عمل کو اپناتا ہے گویا یہ آدمی حق کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اس دور میں جو بندہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے گویا یہ بندہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور سنتوں کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کرام کی جماعت کی بھی پیروی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے لازمی ہے قرآن کریم کے احکام مانے، اس کے لیے لازمی ہے نبی علیہ السلام کی احادیث مانے، صحابہ کرام کے راستے پر چلے۔ پھر جب ہم اس زمانے میں پہنچ گئے، اس زمانے میں ایک آدمی ہدایت چاہتا ہے، ایک آدمی چاہتا ہے میری عبادات صحیح ہو، تو علماء لکھتے ہیں اس دور کے اندر وہ آدمی کسی امام کا پیروکار ہو، جیسے ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں
اب ہمارے سامنے جب کسی امام کا ماننے والا آئے گا ہم سمجھ جائیں گے یہ آدمی ہدایت والا ہے، اور ایک آدمی امام کو نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے مہار چلتے ہیں، جو کسی امام کو نہیں مانتے۔ اب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ بندے مسجد میں آتے ہیں، ننگا سر نماز شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھ لیتے ہیں اور پاؤں کو ایک سے دوسرے سے دور رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بار بار نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کندھوں تک۔ اگر ایک آدمی کو یہ بات بتایا جا رہا ہے یہ آدمی سچ والا نہیں ہے، یہ آدمی صحابہ کرام اور کسی امام کے پیچھے نہیں چلتا، یہ ایک بے مہار انسان ہے جس کا آگے کچھ نہیں ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم امام صاحب کے پیچھے چلتے ہیں، امام صاحب نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق نماز سکھا دی۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، جب کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، نئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نیا مذہب کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلنا کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ یہی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان سوال کرے آپ ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ مسجد میں جب بندہ نماز کے لیے آیا کم از کم سر پر ٹوپی رکھ لے، اپنے سر کو ڈھانپ لے۔ جب نماز کا وقت شروع ہوا اپنے ہاتھوں کو صحیح باندھے، نماز صحیح طریقے سے پڑھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یا تو ٹوپی لاتے نہیں یا مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی مسجد میں آتا ہے ٹوپی استعمال کرتا ہے تو کم از کم اتنا اس کے لیے لازمی ہے کہ مسجد کی چیزوں کا احترام کرے، اس ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی، اب اس کا احترام اس پر لازم ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے اگر ممکن ہو سکے ہر مسلمان کے پاس اپنی چیز ہو جس سے وہ سر ڈھانپے، تاکہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو اسے یقین ہو اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، اس کا جسم بھی پاک ہے، اور اس نے جو سر پر ٹوپی وغیرہ کی وہ بھی پاک ہے۔ جب یقین ہوگا ساری چیزوں کے پاک ہونے کا، پھر اس آدمی کی نماز کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کا بھی یقین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔